بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جیسے سوئمنگ پول کے پانی میں چراغ روشن ہو گئے ہوں، قومی کے دماغ میں سوال پیدا ہوا، یہ سب کہاں سے آ گئے؟ اتنی دیر سے سلیمان جوگو اسی سوئمنگ پول میں تیرتا ہوا ہر دیوار سے ٹکرا رہا تھا، مگر اسے مسٹر نوکو تک پہنچنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ جب اسے کوئی دروازہ نہیں مل رہا تھا تو پھر یہ 6 حبشی کہاں سے آ گئے تھے؟ وہ سب کے سب سلیمان جوگو پر حملہ کر رہے تھے۔ وہ ان کے حملوں سے بچ رہا تھا اور جوابی حملے کر رہا تھا۔ وہ تمام حبشی جیسے ڈولفن مچھلی کی طرح تھے، اچانک پانی سے اچھلتے تھے، بلندی پر آتے تھے، پھر کلا بازی کھاتے ہوئے سلیمان جوگو پر حملہ کرتے تھے۔ ان کے اچھلنے اور گرنے سے پانی دور دور تک اچھل کر سوئمنگ پول کے کنارے تک آ رہا تھا۔ ان کی لڑائی پول کے درمیان شروع ہوئی تھی، مگر وہ لڑتے لڑتے کنارے تک آ گئے تھے۔ ایسے ہی وقت واٹسو، روکی اور پومی نے ایک حبشی کے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اوپر کی طرف کھینچ لیا اور انہیں خشکی پر لے آئے۔ ان دونوں کو واٹسو روکی نے سنبھال لیا تھا۔ پومی پھر پول کے کنارے آ گئی تاکہ تیسرے کو کھینچ کر خشکی پر لا سکے۔ وہ کبھی ادھر آ رہی تھی، کبھی ادھر جا رہی تھی، جیسے مچھلی کا انتظار کر رہی ہو کہ وہ کنارے تک آئے تو اسے دبوچ لے۔ پھر اس نے ایک کو دبوچ ہی لیا، اسے بھی کھینچ کر خشکی تک لائی۔ اس وقت تک واٹسو روکی نے دونوں حبشیوں کو بے بس کر دیا تھا۔ تیسرا پومی پر برابر حملے کر رہا تھا لیکن ناکام ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ واٹسو روکی ان کے درمیان آ جاتا تھا۔ اس حبشی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس پر حملہ کرے، کیونکہ پومی پر حملہ کرنے جاتا تھا تو واٹسو روکی پٹائی کرتا تھا، اور واٹسو روکی پر حملہ کرنے جاتا تھا تو پومی ہاں ہپ ہپ کی آواز کے ساتھ ایسی بازیگری کے تماشے دکھاتی تھی کہ وہ ان تماشوں میں الجھ کر رہ جاتا تھا۔ نتیجے کے طور پر اس کی بری طرح پٹائی ہو جاتی تھی۔ آخر واٹسو روکی نے اس کی گردن دبوچ لی، ایک طرف لے جا کر آہستگی سے کہا، اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو ہمیں بتا دو کس راستے سے سوئمنگ پول کے اندر آئے تھے۔ وہ بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر واٹسو روکی نے پیچھے سے اس طرح اس کی گردن دبوچی ہوئی تھی کہ دم گھٹ رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہتا تھا، مگر ناکامی ہو رہی تھی۔ واٹسو روکی نے کہا، تم اس بازو سے مرنے کے بعد ہی نکل سکتے ہو۔ زندگی میں نکلنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ چپ چاپ بتا دو ہماری آواز تمہارے باس مسٹر نوکو تک نہیں پہنچ رہی ہے ہوگی۔ آخر اسے بتانا پڑا۔ اس نے زندہ رہنے کی خاطر آہستگی سے کہا، سوئمنگ پول کے ہر کونے میں 2 بٹن ہیں، ایک بٹن کو دبایا جائے تو وہ خفیہ دروازہ نمودار ہوتا ہے۔ اس خفیہ دروازے کے کنارے ایک بٹن ہے، اسے دبانے سے وہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ اتنی دیر میں پومی چوتھے نیگرو کو خشکی پر کھینچ کر لے آئی تھی۔ پانی میں صرف 2 نیگرو رہ گئے تھے، جن میں سے ایک مردہ ہو چکا تھا۔ اس کی لاش اوندے منہ پانی پر تیر رہی تھی۔ آخری نیگرو سلیمان جوگو سے لڑ رہا تھا، مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، واپس اس خفیہ دروازے سے جا نہیں سکتا تھا۔ شاید شکست کھا کر باس کے سامنے جانا نہ چاہتا ہو۔ اب وہ ادھر سے ادھر تیر رہا تھا، سلیمان جوگو سے بچتا جا رہا تھا۔ پھر وہ سوئمنگ پول کے ذریعے زینے پر آ کر اوپر چڑھنے لگا۔ زینے پر پومی کھڑی ہوئی تھی، اس کی ایک لات کھاتے ہی وہ واپس پانی میں جا گرا۔ پھر سلیمان جوگو نے اسے دبوچ لیا۔ وہ تڑپ رہا تھا، پانی سے ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سلیمان جوگو پہاڑ تھا۔ اس کے فولادی پنجے اتنے مضبوط تھے کہ وہ اس کی گرفت سے نکل نہ سکا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی جدوجہد سرد پڑتی چلی گئی۔ واٹسو روکی نے پانی میں چھلانگ لگائی، اندر ہی اندر تیرتا ہوا سوئمنگ پول کے ایک گوشے میں گیا۔ وہاں ایک بٹن کو دبایا تو اندر روشنی ہو گئی، اوپر سے صاف شفاف پانی نظر آنے لگا۔ تہ میں واٹسو روکی دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے دوسرے بٹن کو دبایا تو سوئمنگ پول کو ایک دیوار سے وہ دروازہ نمودار ہونے لگا۔ روشنی میں صاف طور سے نظر آ رہا تھا کہ اس سوئمنگ پول کی دیوار دوہری تھی، اوپری دیوار ایک طرف سرک رہی تھی اور وہ دروازہ نظر آتا جا رہا تھا۔ دروازے کو دیکھتے ہی پومی نے پانی میں چھلانگ لگائی۔ ادھر سلیمان جوگو بھی تیرتا ہوا آیا۔ پھر تینوں اس دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ وہاں ایک بٹن نظر آ رہا تھا، اس بٹن کو دباتے ہی وہ دروازہ کھل گیا۔ اس کے کھلتے ہی حوض کا پانی باہر جا رہا تھا۔ اس پانی کے ریلے میں پومی دروازے سے باہر نکل گئی، دروازہ بند ہو گیا۔ واٹسو روکی نے پھر بٹن کو دبایا، دروازہ کھلتے ہی اس بار پانی کے ریلے کے ساتھ سلیمان جوگو دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی پھر دروازہ بند ہو گیا۔ وہاں خود کار سسٹم ایسا تھا کہ چند سیکنڈ کے لیے دروازہ کھلتا تھا تاکہ سوئمنگ پول کا پانی زیادہ نہ جا سکے۔ ویسے جتنا پانی وہاں
वहाँ سے نکلتا تھا، بعد میں دوسرے ذریعے سے پھر سوئمنگ پول کو بھر دیا جاتا تھا۔ تیسری بار 800 روکی بٹن دبا کر باہر نکل گیا۔ سب سے پہلے پومی سوئمنگ پول سے نکلی تھی، اسے پتا نہیں تھا وہ وہاں سے نکلتے ہی کہاں پہنچنے والی ہے۔ وہ پانی کے ریلے میں بہتی ہوئی لڑکتی ہوئی ایک پتھریلی زمین پر آ کر ٹھہر گئی۔ تب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو دل داغ سے رہ گیا۔ وہ ایک ایسے غار میں تھی جہاں صرف سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے۔ وہ جیسے ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی، سلیمان جوگو پانی کے ریلے میں لڑکتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بھی سانپوں کو دیکھتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تیسرے ریلے میں واٹسو روکی بھی ان کے پاس آ گیا۔ وہ تینوں غار کی ایک بلندی پر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بلندی بالکونی جیسی تھی، اس کے نیچے تقریباً 10 فٹ گہرائی میں سانپ نظر آ رہے تھے۔ وہ تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے۔ غار کی دیواروں کے پتھر جا بجا باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے جیسے کانٹے نکلے ہوئے ہوں۔ ان پتھروں سے بھی سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ تینوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو چھت پر کچھ ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں سانپ نظر آ رہے تھے۔ دائیں بائیں اوپر نیچے وہ جہاں بھی جانا چاہتے انہیں بے شمار سانپوں کے درمیان سے گزرنا پڑتا۔ وہ جس پتھریلی بالکونی پر کھڑے ہوئے تھے اس کے سامنے تقریباً 30 فٹ کے فاصلے پر ایک اور پتھریلی بالکونی تھی۔ اس بالکونی کے پیچھے دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، گویا اس غار سے باہر جانے کا راستہ تھا، اور جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں سے وہ راستہ صاف طور پر نظر آ رہا تھا۔ وہ لفٹ چیئر یعنی فضا میں جھولنے والی کرسی بھی نظر آ رہی تھی جس پر بیٹھ کر وہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک آئے تھے۔ وہ لفٹ چیئر جس موٹے تار پر جھول رہی تھی، وہ تار اس غار سے نکلتا ہوا ان کے سروں کے اوپر سے ہوتا ہوا پچھلی دیوار میں جا کر نصب ہو گیا تھا۔ یعنی وہ جھولنے والی کرسی اس غار میں بھی آ سکتی تھی، مگر اسے یہاں کون لاتا؟ اگر کوئی بوڑھا تجربہ کار سپیرا ہوتا تو وہ بھی سانپوں کے درمیان سے گزر کر نہ جاتا۔ سامنے والی بالکونی تک جانے کا بس ایک ہی راستہ تھا، جس تار سے وہ کرسی جھول رہی تھی اسی تار سے لٹک کر دوسری طرف پہنچا جا سکتا تھا۔ سلیمان جوگو نے کہا، میں اس تار سے لٹکتا ہوا وہاں تک جاؤں گا۔ واٹسو روکی نے کہا، تم بھاری برکم ہو، وہاں تک پہنچتے ہمت ہار سکتے ہو۔ سلیمان جوگو اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گور کر واٹسو روکی کو دیکھا، پھر کہا، بوڑھے میں جوان ہوں، ہمت تو بوڑھے ہارتے ہیں، میں ضرور جاؤں گا۔ قومی نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، دیکھو میں بازیگری کا کرتب جانتی ہوں، میں تاروں پر چل سکتی ہوں، فضا میں کلا بازیاں کھا سکتی ہوں، تم ایسا اس لیے نہیں کر سکتے کہ جسمانی اعتبار سے بہت وزنی ہو۔ سلیمان جوگو ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، پھر سر جھکا کر بولا، پومی میں تم سے نظریں نہیں ملا سکتا، پھر تمہاری کسی بات سے انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں تمہارا مجرم ہوں، تم جو کہو گی میں مان لوں گا۔ پومی نے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، سلیمان جوگو تم بہت اچھے ہو، آئی لو یو۔ وہ پیچھے ہٹ کر اچھلتے ہوئے تار کی بلندی تک پہنچنا چاہتی تھی۔ سلیمان جوگو نے کہا، ٹھہرو، میرے کاندھے پر سوار ہو کر جاؤ۔ وہ اکڑوں بیٹھ گیا۔ پومی اس کے شانے پر پاؤں رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ جب سلیمان جوگو آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہ تار کی بلندی تک پہنچ گئی۔ اس نے پہلے ایک پاؤں تار پر رکھا، توازن کا اندازہ کیا، پھر دوسرا پاؤں رکھ کر کامیابی سے تار پر کھڑی ہو گئی۔ وہ پتھریلی بالکونی صرف 7 فٹ کی بلندی پر تھی، مگر اس تار پر 4 قدم آگے بڑھتے ہی اسے اس غار کے مطابق 20 فٹ کی بلندی پر چلنا تھا۔ اس نے اپنا چاقو بائیں ہاتھ میں لے کر اسے کھولا، پھر بولی، سلیمان اپنا چاقو بھی مجھے دے دو۔ سلیمان نے چاقو نکال کر اس کی طرف اچھالا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے اس چاقو کو کیچ کر لیا، پھر اسے بھی ایک جھٹکے سے کھول لیا۔ اب اس کے دونوں ہاتھوں میں چاقو تھے اور وہ اپنا توازن قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ سلیمان جوگو نے تھوڑی دیر کے لیے دم ساتھ لیا، حیران نظروں سے اسے تکنے لگا۔ یہ بڑے حوصلے اور اعتماد کی بات تھی۔ اگر وہ اس تار سے جاتا تو دونوں ہاتھوں سے لٹکتا ہوا جاتا۔ پومی چونکہ بازیگری جانتی تھی اس لیے تار پر کھڑی ہوئی تھی۔ نیچے زہریلے سانپ تھے، اوپر چھت پر بھی سانپ نظر آ رہے تھے، چاروں طرف زہریلی موت تھی۔ بیچ میں ایک تار کی صورت میں زندگی یہاں سے وہاں تک گئی تھی۔ اس تار پر ذرا بھی پاؤں پھسلتا، ذرا بھی توازن بگڑتا تو وہ گہرائی میں سانپوں کے درمیان پہنچ جاتی، پھر وہاں سے واپسی ممکن نہ ہوتی۔ واٹسو روکی دونوں ہاتھ کمر پر رکھے سینہ تان کر کھڑا ہوا تھا اور یوں فخر سے پومی کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے زبانیں بے زبانی سے کہہ رہا ہو، دنیا والوں دیکھو، یہ میرا شاہکار ہے، اس ہیرے کو میں نے تراشا ہے۔ واقعی وہ ہیرا تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کتنے حوصلے سے گزر رہی ہے۔ دراصل آدمی اپنی عمل کا سچا ہو، نیت کا پکا ہو اور اپنی ذات پر بھرپور اعتماد رکھتا ہو تو وہ پل صراط سے بھی گزر سکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ تار پر چلتے ہوئے درمیانی حصے میں آ گئی۔ نیچے دور تک گہری پستی تھی، سانپ پھنکار رہے تھے۔ سر کے اوپر قدرتی پہاڑی چھت تھی، اس چھت سے نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی چٹانوں میں سانپ لپٹے ہوئے تھے، وہاں سے لٹک رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نیچے آ کر چشمے زدن میں اسے ڈھانس لیں گے۔ بلا
شبہ یہ پومی کا کمال کی انتہا تھی کہ وہ بیک وقت کئی طرف توجہ دے رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اس تار پر تھی جہاں اس کے قدم پڑ رہے تھے، اس کی نگاہیں چھت کی طرف لٹکنے والے سانپوں کی طرف بھی تھیں اور اس کی توجہ اپنے جسمانی توازن پر بھی تھی۔ اچانک مسٹر نوکو کی آواز اس غار میں گونجنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، بھائی کمال ہے، میں نے تمہارے متعلق سنا تھا، تمہاری ایک ویڈیو فلم بھی دیکھی، تمہارے لڑنے کا انداز معلوم کیا، مگر میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس انداز میں تار پر چل کر اس جھولے تک پہنچنا چاہو گی۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھتا جاؤں گا کہ تم کیا کرتی ہو۔ بائی گاڈ پومی، میں تم سے بہت خوش ہوں اور میں تمہیں بہت بڑی آفر دینے والا ہوں، وہ کہہ رہا تھا اور پومی سن رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کی توجہ مسٹر نوکو کی باتوں پر بھی تھی، یعنی اس کا دھیان کئی طرف تقسیم ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود وہ بڑی کامیابی سے اس تار پر چلتی جا رہی تھی۔ ابھی اس نے درمیانی حصے کو ذرا عبور کیا تھا کہ اچانک رک جانا پڑا۔ ایک سانپ چھت پر سے اس کی طرف آیا تھا مگر دائیں ہاتھ کے چاقو کی نوک پر ٹھہر گیا تھا۔ چاقو کا پھل اس کے آر پار ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود سانپ نے مرتے مرتے پومی کی کلائی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ایسے ہی موقع پر حوصلے اور اعتماد کو سمجھا اور پرکھا جاتا ہے۔ پومی کو اعتماد تھا کہ اس کا چاقو کام کر گیا ہے۔ سانپ اگر اس کی کلائی کو لپیٹ رہا ہے تو یہ اس کے دم توڑنے کا عمل ہے۔ پومی کی جگہ اگر کوئی اور ہوتی یا ہوتا تو بدحواسی میں مبتلا ہو جاتا اور اس طرح اس کا توازن بگڑ جاتا، پھر نہ تار کی بلندی ہوتی نہ وہ ہوتا۔ اور چند سیکنڈ کے بعد وہی ہوا جو پومی نے سوچا تھا۔ سانپ کے بال پہلے ڈھیلے پڑ گئے، پھر وہ بال اس کی کلائی سے کھلتے چلے گئے۔ وہ مردہ ہو چکا تھا اور چاقو کے پھل سے لٹک رہا تھا۔ پومی نے دوسرے چاقو سے سانپ کو نکال کر نیچے پھینک دیا۔ وہ جو کچھ کر رہی تھی اس کے دوران اپنا توازن قائم رکھنا بڑے کمال کی بات تھی۔ اب وہ پھر آگے بڑھ رہی تھی، بہت ہی سنبھل کر تار پر قدم رکھ رہی تھی، مگر وہ 2 قدم آگے بڑھتے ہی اسے پھر رک جانا پڑا۔ چھت پر سے ایک سانپ آیا تھا، اس سے 2 قدم دور تار پر آ کر جھول گیا تھا۔ پومی کی نظر اس پر جم گئی۔ وہ سر کے بال اوپر اٹھتا ہوا تار سے لپٹا جا رہا تھا اور پومی کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑی ہوئی تھی، چبھتی ہوئی نظروں نے دیکھ رہی تھی مگر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کلا بازی کھا کر اس سے آگے جا کر کہیں قدم جمانا ناممکن سی بات تھی۔ اگر وہ تار پر کمالات دکھانے والوں کی طرح سیدھی سانپ پر سے اچھل کر آگے تار پر جا کر کھڑی ہو جاتی تب بھی اس بات کا اندیشہ تھا کہ سانپ سر اٹھا کر اسے ڈس لیتا، یعنی سانپ کے اوپر سے چھلانگ لگا کر گزرنا ممکن نہیں تھا۔ اب وہ سانپ اس سے صرف 3 فٹ کے فاصلے پر رہ گیا تھا، اپنا پھن اس کی طرف اٹھائے ہوئے تھا۔ پومی نے اپنے چاقو کو اس کی نوک کی طرف سے چٹکی میں تھام لیا، پھر سانس روک لی اور اس کے ساتھ ہی نشانہ لگایا۔ اس نے بابا صاحب کے ادارے میں رہ کر کیا نہیں سیکھا۔ تیزی سے گول گھومنے والی کرسی پر بیٹھ کر وہ صحیح ٹارگٹ پر گولی چلاتی تھی اور خنجر پھینکتی تھی۔ پھر بھلا اس وقت اس کا نشانہ کیسے چوک جاتا؟ چاقو کا پھل سیدھا آ کر سانپ کے فن کے آر پر ہو گیا۔ پھر وہ سانپ تار سے لپٹا نہ رہ سکا، اس کے بال کھلتے چلے گئے اور وہ گہری پستی میں زندہ سانپوں کے درمیان جا کر گم ہو گیا۔ پومی تھوڑی دیر تک اسی طرح دم سادے کھڑی رہی۔ اس نے دوسرے چاقو کو اپنے دانتوں کے درمیان دبا لیا تاکہ دونوں ہاتھ خالی رہیں۔ اگر ایک ہاتھ میں کوئی چیز ہو اور دوسرا ہاتھ خالی ہو تو رسے پر یا تار پر چلنے والے کا توازن کچھ گڑبڑا جاتا ہے۔ اسی لیے اس نے چاقو کو اپنے دانتوں کے درمیان تھام لیا تھا۔ دونوں خالی ہاتھوں کے ذریعے اپنا توازن قائم کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ اس غار کی محدود فضا پھر مسٹر نوکو کی آواز ابھرنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، شاباش، تم نے کمال کر دیا۔ میں نے تمہارے جیسی مستقل مزاج اور قوت ارادی رکھنے والی لڑکی پہلی بار دیکھی ہے۔ میں تم سے دشمنی بھولتا جا رہا ہوں، بائی گاڈ تم سے محبت ہوتی جا رہی ہے۔ آؤ چلی آؤ، مگر آنے سے پہلے ایک اور آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے کمال کی انتہا کیا ہے۔ اب سنبھل جاؤ، تم پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ نیچے گہرے غار میں زہریلے سانپ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ خاموشی چھا گئی، وہ چپ ہو گیا تھا۔ اچانک اس کے بعد گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ جس تار پر وہ کھڑی ہوئی تھی وہ تار لرزنے لگا۔ اس نے دور سامنے والی بالکونی کی طرف دیکھا۔ اس کے کھلے ہوئے حصے سے وہی لٹکنے والی کرسی نظر آ رہی تھی جسے وہ اپنے ساتھیوں تک پہنچانا چاہتی تھی، مگر وہ اب خود بخود حرکت کر رہی تھی۔ اس کے حرکت کرنے سے وہ تار ہل رہا تھا اور بڑی تیزی سے ہل رہا تھا۔ ایسے میں اس تار پر قدم جمائے رکھنے کے لیے انتہائی مستقل مزاجی اور قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پومی اس کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس کے دانتوں کے درمیان سے چاقو چھوٹ کر گر پڑا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کبھی ادھر کبھی ادھر کر رہی تھی، ڈگمگا رہی تھی، مگر بڑے استقلال سے کھڑی ہوئی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ وہ جھولنے والی کرسی جیسے جیسے قریب آتی جا رہی تھی تار اور زیادہ شدت سے لرزتا جا رہا تھا۔ سلیمان جوگو نے غصے سے چیخ کر کہا، نوکو کے بچے، تم
تم میرے سامنے آ جا، ایک لڑکی کو کیا آزماتا ہے، مجھے آزما کر دیکھ، میں تیری گردن توڑ کر رکھ دوں گا۔ میں کہتا ہوں اس ہینگنگ چیئر کو روک دے، نہیں تو میں وہ آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ واٹسو روکی نے پیچھے سے اس کے چانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، صبر کرو، میری بیٹی موم کی گڑیا نہیں ہے، وہ اپنے بچاؤ کے کئی راستے جانتی ہے، ذرا دیکھو تو وہ کیا کرتی ہے۔ اب وہ ہینگنگ چیئر پومی سے ذرا فاصلے پر رہ گئی۔ اسی وقت پومی نے اس تار کو چھوڑ دیا، اچھلتے ہوئے فضا میں گئی، الٹی کلا بازی کھائی، پھر تار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر لٹک گئی۔ جیسے ہی کرسی قریب آئی، تار کو مضبوطی سے پکڑ کر یوں اوپر سے نیچے گول دائرے میں گھوم گئی، جیسے کسی آئرن بار پر جمناسٹک کے کرتب دکھانے والے گول دائرے میں گھومتے ہیں۔ پھر جب وہ ایک دائرہ پورا کر کے نیچے کی طرف آئی، اس وقت تک کرسی بالکل قریب آ چکی تھی۔ اس لمحے سلیمان جوگو کی پلکیں جھپک گئی تھی، اور جب اس نے پلکیں جھپکنے کے بعد دیکھا تو پومی کرسی پر آرام سے بیٹھ چکی تھی۔ کرسی کا ہینڈل پومی کی گرفت میں تھا اور وہ دور پتھریلی بالکونی کی طرف جا رہی تھی۔ مارے خوشی کے سلیمان جوگو کے دل میں آیا فوراً تالی بجائے، لیکن اس سے پہلے ہی تالیوں کی آواز گونجنے لگی۔ دوسری طرف کہیں مسٹر نوکو بیٹھا ہوا بے اختیار تالیاں بجا رہا تھا اور پومی کے کمالات پر داد دے رہا تھا۔ کرسی دوسری پتھریلی بالکونی پر پہنچ کر رک گئی تھی، وہ کرسی سے اتر گئی تھی، پھر وہاں سے چیخ کر بولی، سلیمان، میں یہ کرسی کھینچ رہی ہوں، تم دونوں یکے بعد دیگرے چلے آؤ۔ اس نے کرسی کے ہینڈل کو آگے کی طرف جھٹکا دے کر جھکایا، وہ کرسی تار پر پھسلتی ہوئی سلیمان جوگو اور واٹسو روکی کی طرف جانے لگی۔ صرف 3 منٹ کے اندر پہلے ایک آیا، پھر دوسرا کرسی پر بیٹھ کر چلا آیا۔ جب وہ تینوں دوسری پتھریلی بالکونی پر پہنچ گئے تو مسٹر نوکو کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، اب تم اسی کرسی پر بیٹھ کر میرے پاس آ سکتے ہو، پومی پہلے تم آ جاؤ۔ پومی نے کہا، نہیں، میں آخر میں آؤں گی، پہلے میرے ساتھی آئیں گے۔ وہاں سے اسی کرسی پر بیٹھ کر سب سے پہلے واٹسو روکی گیا۔ حالانکہ سلیمان جانا چاہتا تھا، لیکن اسے پہلے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ مسٹر نوکو کو دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو جاتا۔ واٹسو روکی اس سے پہلے پہنچ کر اسے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا۔ بہرحال دوسری بار سلیمان جوگو گیا، تیسری بار پومی کرسی پر بیٹھ گئی، پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے آس پاس کے ماحول کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک بہت بڑے قلعے کا اندرونی حصہ تھا۔ کرسی جہاں سے گزر رہی تھی، اس کے نیچے تقریباً 20 یا 22 فٹ کی پستی میں ایک چھوٹی سی جھیل نظر آ رہی تھی۔ اس کے درمیان خشکی کا ایک بڑا سا حصہ تھا۔ اس خشکی کے عین درمیان ایک درخت نظر آ رہا تھا۔ پانی کے اندر سے کئی مگرمچھ نکل کر درخت کے سائے میں آ گئے تھے اور منہ پھاڑ پھاڑ کر گزرنے والی کرسی کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے لپک کر کرسی سمیت پومی کو اپنے حلق میں اتار لیں گے۔ اچانک ہی پومی نے آگے بڑھنے والی کرسی کے ہینڈل کو تھام کر اسے روک دیا۔ نیچے درخت پر دیکھنے لگی، جو درخت اس جزیرے کے درمیان تھا۔ اس کی اوپری شاخوں پر ایک بڑا سا مچان بنا ہوا تھا اور اس مچان پر دی کلر بڑے آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اس نے بلندی پر بیٹھی ہوئی پومی کو دیکھا، پھر ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، لو پومی، میرا سر یہاں ہے، تم کب لے جاؤ گی؟ پومی کرسی کے پائیدان پر کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت مسٹر نوکو کی آواز سنائی دی، پومی، خبردار، اس مچان پر چھلانگ لگانے سے پہلے میری بات سن لو، ورنہ وہاں سے زندہ واپس نہیں آؤ گی۔ پومی نے چھلانگ لگانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کی بات سننے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، اس جھیل کے درمیان خشکی کا جو حصہ ہے، ہم اسے کروکوڈائل آئی لینڈ مگرمچھ کا جزیرہ کہتے ہیں۔ یہ آدم خور مگرمچھ نہ میرے رشتہ دار ہیں نہ تمہارے۔ جو بھی وہاں جائے گا زندہ واپس نہیں آئے گا، کیونکہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، کوئی بھی موٹر بوٹ میں بیٹھ کر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ وہاں سے واپس آ سکتا ہے۔ صرف وہ مچان محفوظ ہے اور وہ مچان دی کلر کے لیے ہے۔ پومی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، بلندی سے نیچے دی کلر کو مچان پر لیٹا ہوا دیکھ رہی تھی اور مسٹر نوکو کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اس قلعے کے اندر میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، اور جب کوئی آ جاتا ہے تو میں وقتی طور پر دی کلر کو اس مچان پر بھیج دیتا ہوں تاکہ کوئی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ اس نے ایک ذرا توقف سے کہا، جس کرسی پر تم بیٹھی ہوئی ہو وہ کرسی دی کلر کو مچان تک لے جاتی ہے۔ جب اسے وہاں پہنچانا ہوتا ہے یا وہاں سے لانا ہوتا ہے تو ایک رسی کی سیڑھی کے ذریعے وہ مچان پر پہنچ جاتا ہے اور پھر اسی سیڑھی کے ذریعے کرسی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس نے پھر ذرا توقف سے کہا، جس کرسی پر تم بیٹھی ہو وہ کرسی مگرمچھوں کی خوراک پہنچانے کے کام بھی آتی ہے۔ اس کرسی سے منو گوشت اس خشکی کے حصے پر پھینکا جاتا ہے، اس طرح وہ مگرمچھ اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دشمن اپنی طاقت کے غرور میں ادھر چلا آتا ہے اور ہم اسے آنے کی اجازت دیتے ہیں تو اس روز ان مگرمچھوں کو ایک زندہ انسان کا گوشت نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا تم چاہو گی کہ تمہارا یہ حسن و شباب ان مگرمچھ
मगरमच्छों के हिस्से में जाए। पोमी ने इनकार में सर हिलाया, फिर बुलंद आवाज से कहा, मैं ऐसा नहीं चाहूंगी, इसलिए इन मगरमच्छों के हिस्से में दी किलर का जिस्म आएगा और इसका सर तो मेरे लिए पहले से रिजर्व हो चुका है। देखो पोमी, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कोई हमाकत ना करना, सीधी मेरे पास चली आओ। इसने कहा, मैं यहाँ सिर्फ दी किलर के लिए आई हूँ और इसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए तुम्हारा मशवरा मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। ये कहते ही पोमी ने अचानक ही कुर्सी पर से छलांग लगाई। इस बुलंदी पर से होती हुई सीधी मचान पर आई। दी किलर ने करवट बदल ली थी, वरना वो इसे अपने पाँव से रौंदते हुए न जाने इसका क्या हाल करती। मगर वो मचान से बाहर कहाँ जा सकता था। बाहर दरख्त की छोटी बड़ी शाखें थी या फिर नीचे खुशकी का वो हिस्सा जहाँ मगरमच्छ दोनों का इंतजार कर रहे थे। वो मचान मुस्ततील नुमा थी, 10 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी थी। इन दोनों को इसी मचान की हदूद में रहकर एक दूसरे की जिंदगी और मौत का फैसला करना था। दी किलर मचान के आखिरी हिस्से से उठकर खड़ा हो गया, इसे घुराते हुए देख रहा था। पोमी ने कहा, सिर्फ घुराने से काम नहीं चलेगा, कुछ बोलो। मैं यकीन दिलाती हूँ, अभी मेरे दिमाग में फराद नहीं है। दी किलर हंसने लगा। इसकी हंसी जानी पहचानी थी। फिर जब वो बोलने लगा तो पोमी चौंक गई, क्योंकि वो मिस्टर नोको बोल रहा था। हाँ, मैं नोको बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो तुम्हारे सामने जिस्मानी तौर पर खड़ा हुआ हूँ, मैं नोको नहीं हूँ। लेकिन कितनी अजीब बात है कि मैं वही नोको बोल रहा हूँ जिसकी आवाज इतनी देर से तुम सुनती आ रही हो। मैं समझ गई, दी किलर के कंप्यूटर ब्रेन के जरिए मिस्टर नोको तुम बोल रहे हो और जिस्मानी तौर पर दी किलर मेरे सामने मौजूद है। हाँ, यही बात है, मगर तुम मेरी गर्दन कैसे काट सकोगी? पोमी ने अपने दोनों खाली हाथ दिखाते हुए कहा, मेरे पास चाकू नहीं है क्योंकि मैं कसाई नहीं हूँ, मगर तुम्हारी ये गर्दन मेरे हाथों से ही अलग होगी। तुम बड़ी दिलचस्प लड़की हो, जरा सुनो तो सही, किसी हथियार के बगैर किस तरह मेरे सर को तन से जुदा करोगी? पहले दो हाथ तो कर लो। जब तुम मार खाते खाते नडाल हो जाओगे और अपने बचाव की सकत भी नहीं रहेगी तो मैं तुम्हारे सर के बालों को मुट्ठी में जकड़कर इस दरख्त से नीचे लटकाऊंगी, थोड़ा थोड़ा मगरमच्छों तक पहुँचाऊंगी। तुम्हारे जिस्म के थोड़े थोड़े हिस्से को इनकी खुराक बनाऊंगी। रफ्ता रफ्ता वो तुम्हारे तमाम जिस्म को शाने तक चबा जाएंगे, मगर मैं तुम्हारे सर को चबाने का मौका नहीं दूंगी क्योंकि ये मेरा हिस्सा है। दी किलर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद एक बहुत बड़ा मगरमच्छ हूँ, मैं तुम्हारे हुस्न शबाब को इन मगरमच्छों के पाले नहीं करूंगा, तुम मेरी खुराक हो। ये कहते इसने यकबार की पलट कर उल्टी किक मारी। वो लात पोमी के मुंह पर पड़ी। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए गिर पड़ी। पीछे मचान का एक हिस्सा खत्म हो चुका था। वो मचान के बाहर गिर पड़ी। बाहर गिरने का मतलब था मौत। नीचे कितने ही मगरमच्छ मुंह फाड़े इन दोनों में से किसी का इंतजार कर रहे थे। दी किलर ने जल्दी से मचान के किनारे झुककर देखा। वो नीचे मगरमच्छों के पास नजर नहीं आ रही थी। यकीनन शाखों के दरमियान उलझ गई होगी और चुपके चुपके एक शाख से दूसरी शाख पर चढ़ते हुए मचान की तरफ फिर आ रही होगी। वो किला पहाड़ की बुलंदी पर था, इसलिए हवा तेज थी। तेज और तुंद हवा में पता नहीं चल रहा था कि पोमी दरख्त की किस शाख पर होगी या मचान की किस सिमत से आ रही होगी। दुश्मन सामने हो तो दिलेरी से मुकाबला किया जा सकता है, मगर मौजूद हो और नजर न आ रहा हो तो वो फिक्र और परेशानी में मुब्तला कर देता है, दिल में बेचैनी और दिमाग में झंझलाहट पैदा कर देता है। वो चीख कर कहने लगा, कहाँ हो तुम? सामने आओ। तुम छुप कर नफसियाती हमले कर रही हो। तुम्हारी जैसी छोकरी मुझे दहशत में मुब्तला नहीं कर सकेगी। सामने आ जाओ। वो मचान के कभी इस किनारे आता था और झांक कर देखता था, फिर दूसरे किनारे जाकर इसी तरह झांक कर इसे देखने की कोशिश करता था, मगर झांकते वक्त इस बात का ख्याल रखता था कि ज्यादा झुकने न पाए, वरना कहीं न कहीं से इसकी ठोकर पड़ेगी या मुंह पर घूंसा लगेगा। वो दावा कर रहा था कि दहशत में मुब्तला नहीं होगा, मगर पोमी ने इसे सचमुच अंदेशों में मुब्तला कर दिया था। इसने मचान पर एक घूंसा मारते हुए कहा, आ जाओ, वरना मैं मचान से उतर कर आ गया तो तुम्हें दरख्त की किसी शाख पर पनाह नहीं मिलेगी। इसकी बात खत्म होते ही जैसे मचान पर जलजला आ गया हो, इसने चौंक कर देखा मचान के ठीक दरमियानी हिस्से में सुराख हो गया था और पोमी का हाथ इस सुराख से गुजर कर ऊपर आया था। इसके हाथ की मुट्ठी बंद हुई थी, सिर्फ 2 उंगलियां इस अंदाज में निकली हुई थी जैसे वो अंग्रेजी का हरफ वी बना रही हो। दी किलर ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। वो सोच रहा था आखिर पोमी ने किस चीज से सुराख किया, क्या अपने हाथ की कुव्वत से? इसने यकबार की उधर छलांग लगाई, फिर इस हाथ के करीब औंधे मुंह गिरकर इसकी कलाई को मजबूती से जकड़ लिया। फिर कहा, मैं तुम्हारी ये कलाई तोड़कर रख दूंगा, इसके बाद तुम मुझसे
آنکھ مچولی نہیں کھیل سکوگی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے خود اس کی کلائی میں دو لوہے کی سلاخیں چبھ رہی ہوں۔ اس نے حیرت سے دیکھا پومی کی وہ انگلیاں جو انگریزی حروف وی کی طرح کھلی ہوئی تھی اس کی کلائی میں گڑ رہی تھی۔ وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی کی انگلیاں اس طرح فولادی ہو سکتی ہیں۔ اس نے فوراً ہی پومی کی کلائی چھوڑ دی، اپنی کلائی کو دیکھا تو وہاں پومی کی دو انگلیوں سے دو سوراخ ہو گئے تھے اور خون رس رہا تھا۔ اس کے مقابل آنے والا یہ نہیں جانتا تھا کہ مرجانہ مر چکی ہے مگر اس کی انگلیاں ابھی زندہ ہیں۔ یہ وہ انگلیاں ہیں جنہیں واٹسو روکی نے بنایا ہے۔ جب وہ مرجانہ کو ہیرے کی طرح تراش رہا تھا تو اس وقت بھی یہی عمل کراتا تھا، لوہے کے ذرات میں پانچوں انگلیاں پیوست کراتا تھا، پھر وہ انگلیاں باہر آتی تھی، پھر پوری قوت سے لوہے کے ذرات میں پیوست ہو جاتی تھی۔ دشمنوں نے مرجانہ کا چراغ بجھا دیا مگر واٹسو روکی ایک کے بعد دوسرا چراغ جلانا جانتا تھا۔ آج اس نے پومی کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا۔ وہ کس قدر فولادی انداز رکھتی تھی یہ تو اس لکڑی کے مچان کا سوراخ بتا رہا تھا۔ اس نے بی کے انداز میں نکلی ہوئی دو انگلیوں سے اس مچان میں سوراخ کیا تھا اور اپنا ہاتھ آر پر کرتے ہوئے دی کلر کو مقابلے کی دعوت دی تھی۔ وہ جھنجھلا کر مچان پر کھڑا ہو گیا، پھر اس نے پومی کے ہاتھ پر ایک لات ماری۔ جب تک لات وہاں پہنچ دی ہاتھ غائب ہو چکا تھا۔ اب اسے غصہ کیسے نہ آتا، وہ مقابلہ بھی کر رہی تھی اور آنکھ مچولی بھی کھیل رہی تھی۔ اس نے پاؤں پٹکنے کے انداز میں سوراخ کے اس حصے پر زور سے پاؤں مارا، پھر فوراً ہی وہاں سے پاؤں ہٹا لیا۔ اچانک یہ دہشت پیدا ہوئی کہ وہ دو آہنی انگلیاں اس کے پاؤں میں بھی سوراخ کر سکتی ہیں۔ وہ گور گور کر اس سوراخ کو دیکھ رہا تھا، کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اخبار کی اچھل کر دوسری طرف چلا گیا۔ جہاں وہ کھڑا ہوا تھا وہیں پر پھر لکڑی کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی، ایک سوراخ ہوا تھا، پھر وہاں سے پومی کا ہاتھ نمودار ہوا، مٹھی اسی طرح بند ہوئی تھی، دو انگلیاں وی کی شکل میں لوہے کی سلاخ کی طرح تنی ہوئی تھی۔ وہ چیخ کر بولا سامنے آؤ۔ وہ ہاتھ سوراخ کے راستے غائب ہو گیا۔ یہ اور برا ہوا، اب اس کے دل میں اور دہشت پیدا ہوئی کہ پتہ نہیں تیسری بار وہ ہاتھ کہاں سے طلوع ہوگا، کس حصے میں سوراخ کرے گا، کیا جہاں وہ کھڑا ہوا ہے وہاں وہ دو انگلیاں تیر کی طرح آئیں گی۔ وہ فوراً وہاں سے ہٹ گیا مگر وہاں سے ہٹ کر جہاں پہنچا وہاں بھی یہی اندیشہ تھا کہ وہ ہاتھ ادھر سوراخ کرے گا۔ دی کلر اچھل کر مچان کے دوسرے حصے میں چلا گیا مگر کہاں تک جا سکتا تھا، اب تک اچھل سکتا تھا۔ ہر جگہ یہی اندیشہ تھا کہ وہ ہاتھ وہیں سے طلوع ہوگا۔ جب اندیشے گھر کر لیں اور خطرے ٹلنے کا نام نہ لیں تو آدمی میں اس خطرے کا سامنا کرنے کی جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بار اس نے غصے سے چیخ کر کہا اب اپنا ہاتھ مجھے دکھاؤ، میں اس ہاتھ کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی مچان کے ایک حصے میں پھر سوراخ ہوا اور وہ ہاتھ نمودار ہو گیا۔ اس بار مٹھی بند ہوئی نہیں تھی، پانچوں انگلیاں یوں کھلی ہوئی تھی جیسے دی کلر کو پنجہ لڑانے کی دعوت دے رہی ہوں۔ وہ فوراً ہی گھٹنے ٹیک کر اس ہاتھ کے قریب جھک گیا، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اس کی انگلیوں میں پھنسا دیا اور پوری قوت سے انہیں موڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ایسی سخت ہو گئی تھی جیسے لوہے کی کیلیں ہوں اور ایک جگہ گاڑ دی گئی ہوں، ہلنے کا نام نہ لے رہی ہوں۔ وہ جیسی حسین تھی ویسی اس کی انگلیاں لمبی اور خوبصورت تھی، دیکھنے میں بڑی نازک سی لگتی تھی۔ واٹسو روکی نے لوہے کے ذرات میں مشقیں کرانے کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ جسم کے کسی حصے کی جلد بدنما اور بدی نہ ہو۔ جب وہ زخموں سے چور ہو جاتی تھی، لہو میں ڈوب جاتی تھی، تو واٹسو روکی اپنے ہاتھوں سے ان زخموں کو صاف کرتا تھا اور ایک مخصوص دوا لگاتا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر نہ صرف یہ کہ زخم بھر جاتے تھے بلکہ دوبارہ لوہے کے ذرات میں مشقیں کرنے کے قابل ہو جاتی تھی۔ دی کلر پریشان ہو رہا تھا، ان انگلیوں کو پوری قوت سے موڑنا چاہتا تھا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ انہیں موڑنے کی خوش فہمی میں اس نے اپنی انگلیوں کو ان میں پھنسا لیا ہے اور اب وہاں سے نکال نہیں سکے گا۔ یہ خیال آتے اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے چھڑانا چاہا مگر ناکامی ہوئی۔ وہ پانچوں انگلیاں سچ مچ 5 کیلیں بن گئی تھی اور وہ کیلیں دی کلر کی انگلیوں میں الجھ گئی تھی، وہاں سے اب نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے ناکامی کی صورت میں دوسرے ہاتھ کا بھی زور لگایا، یہ اصول کے خلاف تھا، ایک ہاتھ کا مقابلہ تھا اور وہ 2 ہاتھ استعمال کر رہا تھا۔ پھر اخبار کی اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ امی کی انگلیاں اچانک ہی سخت ہو گئی تھی اور اس کی انگلیوں کو اس طرح موڑ رہی تھی کہ ہڈیاں چٹکنے ہی والی تھی۔ وہ ایک دم سے تڑپ کر بولا چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، میں دی کلر نہیں ہوں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا یا اپنے بچاؤ کے لیے جھوٹ بول رہا تھا؟ اس دوران شیبا پاس پہنچ گئی تھی لیکن وہ دی کلر کے دماغ کو اس لیے نہیں پڑ رہی تھی کہ اس دماغ کو کوئی دوسرا آپریٹ کر رہا تھا۔ اس کی زبان سے یہ بات سن کر اس نے قومی سے کہا تم اسے گرفت میں رکھو، میں ابھی اس کی اصلیت معلوم کرتی ہوں۔ وہ دی کلر کے دماغ میں پہنچ گئی، پھر کہا میں فرہاد بول رہا ہوں، کیا ثبوت ہے کہ تم دی کلر نہیں ہو؟ اس کی انگلیاں جیسے ٹوٹنے ہی والی تھی، وہ شدید تکلیف میں مبتلا تھا، سوچ کی لہریں بھی لرز
रही थी, शीबा ने पोमी से कहा, गिरफ्त जरा ढीली रखो, वो बोलने के काबिल भी नहीं है। पोमी ने यही किया। शीबा ने इसके पास पहुंचकर कहा, हाँ अब बोलो तुम कौन हो। इसने कहा, मैं दी किलर से जिस्मानी तौर पर मुमासलत रखता हूँ, मेरे चेहरे पर मास्क है, ये उतार दो तो मेरा असल चेहरा सामने आ जाएगा। शीबा ने इसके दिमाग में कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूँ और इस शख्स से मुखातब हूँ जो दी किलर के दिमाग को ऑपरेट करता है। वो तकलीफ से कराते हुए बोला, मेरे दिमाग को कोई ऑपरेट नहीं करता, मेरा दिमाग कंप्यूटर का मोहताज नहीं है। पोमी ने इसका हाथ छोड़ दिया। वो अपने हाथ झटकने लगा, दूसरे हाथ से उंगलियां सहलाने लगा, फिर गुस्से से झुंझला कर बोला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शीबा ने कहा, तज्जब है, अभी तो इसके सामने चूहे बन गए थे, फिर शेर बनकर दौड़ रहे हो। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।